کیا یہ بڑی بڑی تہذیبیں، بڑی بڑی طاقتیں جیسے کہ ایران، پرشین امپائر، انڈیا، رشین امپائر، برٹش امپائر، یورپ، ترکی، چائنا، جاپان، ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ان کی اپنی اپنی ثقافتیں ہیں، کیا یہ قومیں مستقبل میں آپس میں دست و گریباں ہو سکتی ہیں جو کہ مستقبل میں عالمی جنگ کا آغاز کا سبب بن سکتی ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے کلیش آف سویلائزیشن، اور اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ ہے سیمیول ہنٹنگٹن۔ یہ کتاب 9/11 کے اٹیک کے بعد بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کو اور کچھ بتاتا ہوں۔ ابھرتی ہوئی گلوبل سیاست کا بنیادی اور خطرناک ترین رخ مختلف تہذیبوں کے مابین ٹکراؤ ہوگا۔ تہذیبوں کے ٹکراؤ عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور مستقبل میں عالمی جنگ سے بچنے کی یقینی تدبیر یہ ہے کہ تہذیبوں کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی نظام تشکیل دے دیا جائے، یعنی ورلڈ آرڈر۔ لوگ پرانی علامتوں اور شناختوں کو عرصہ نو دریافت کر رہے ہیں، پرانے پرچموں کے سائے تلے گامزن ہیں، اور نئے مگر حقیقتاً پرانے دشمنوں سے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن کے کوئی اصل دشمن نہیں ہوتے ان کے سچے دوست بھی نہیں ہوتے۔ ہم اس وقت تک اپنوں سے محبت نہیں کرتے جب تک غیروں سے نفرت نہیں کرتے۔ سیاستدانوں اور اسکالرز کو چاہیے کہ وہ ان قدیم حقیقتوں کو فراموش نہ کریں، کیونکہ تشخص کے متلاشی اور نسل پرستی کو دوبارہ زندہ کرنے والے لوگ نئے دشمنوں کو وجود میں لا رہے ہیں۔ تہذیبوں کے درمیان طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ ایشیائی تہذیبیں اپنی اقتصادی، عسکری اور سیاسی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ اسلام کی آبادی میں اضافے سے مسلمان ملکوں اور ان کے ہمسایہ ملکوں کے لیے عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے عناصر تقویت پا رہے ہیں۔ ایک ایسا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے جس کی بنیاد تہذیبوں پر ہے، جو معاشرے اور ثقافتی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مغرب اپنی آفاقیت کے وعدوں کی وجہ سے دوسری تہذیبوں سے تصادم کی حالت میں ہے۔ اس حوالے سے مغرب کا زیادہ سنگین تصادم اسلام اور چین کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ سرد جنگ کے بعد دنیا میں لوگوں کے درمیان اختلافات کی نوعیت نظریاتی، سیاسی یا اقتصادی نہیں ہے، بلکہ ان کے اختلافات ثقافتی ہو گئے ہیں۔ وہ ثقافتی گروہ یعنی قبیلوں، نسلی گروہوں، مذہبی برادریوں، قوموں اور اعلیٰ ترین سطح پر تہذیبوں سے اپنی شناخت کرواتے ہیں۔ جیسے ہی غیر مغربی معاشروں کی طاقت اور خود اعتمادی بڑھے گی، وہ اپنی ثقافتی اقدار کو تسلیم کرنے لگیں گے اور خود پر مغرب کی مسلط کردہ اقتدار کو مسترد کر دیں گے۔ 21ویں صدی میں بین الاقوامی نظام کم از کم 6 طاقتوں پر استوار ہوگا، یعنی امریکہ، یورپ، چین، جاپان، روس اور ممکن ہے ہندوستان۔ درمیانے درجے کے چھوٹے چھوٹے ملک اس کے علاوہ ہے۔ ہنری کسنگر نے جن 6 بڑے طاقتوں کا ذکر کیا ہے وہ 5 بڑی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ اہم اسلامی ریاست بھی ہے جو اپنے محل وقوع اور کثیر آبادی اور تیل کے ذخائروں کی وجہ سے عالمی معاملات میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ سپر پاور کے جھگڑوں کی جگہ تہذیبوں کے تصادم لے چکی ہے۔ آج کی دنیا میں جو اہم ترین اور خطرناک ترین جنگیں چھڑ سکتی ہے وہ معاشی حوالے سے امیر یا غریب طبقوں کے درمیان نہیں، بلکہ مختلف تہذیبوں کے لوگوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ کشمیر میں ہونے والے تہذیبوں کے تصادم بڑی جنگوں میں بدل سکتے ہیں۔ جن ملکوں کا تعلق ایک ہی ثقافت سے ہوتا ہے وہ آپس میں سیاسی و اقتصادی طور پر تعاون کرتے ہیں۔ سرد جنگ کے بعد یورپ کی تہذیبی سرحد کی ایک طرف مغربی عیسائیت ہے اور دوسری طرف مسلمان اور آرتھوڈاکس ملک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مغرب ایک طاقتور تہذیب ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ اس کی طاقت کا انحصار دوسری تہذیبوں کی کمزوری اور زوال پر ہے۔ جو مغرب اپنی اقتدار کے فروغ، اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہے، تو غیر مغربی معاشرے یا تو مغرب کے مقابلے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں یا اتحاد بن کر رہ رہے ہیں۔ اس کے اندر اسلام اور مغرب کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت اور آرتھوڈاکس اور مغربی تہذیب کے باہمی تعلقات اشتر و بیشتر خراب رہتے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت کے مستقل اور گہرے تصادم ماضی میں ہوئے ہیں۔ تاریخ نے اکثر و بیشتر دونوں مذاہب کو مقابلے میں ہی پایا ہے۔ اکثر اوقات اقتدار زمین اور افراد کے لیے خون ریز جنگیں ہوتے رہی ہے۔ 1095 عیسوی میں عیسائیت نے صلیبی جنگیں شروع کر دی اور اسی دوران عثمانی ترک منظر عام پر رونما ہوئے۔ اسلام وہ واحد تہذیب تھی جو مغرب کی بقا کے لیے خطرہ تھی، تاہم 15ویں صدی میں عیسائیت دوبارہ سنبھلنے لگی۔
کمیونزم کے ختم ہونے کا مغرب اور اسلام کا مشترکہ دشمن فنا ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں مذاہب ایک دوسرے کے لیے بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ اسلام اور مغرب میں نئے تصادم کی بنیاد طاقت اور ثقافت کے مسائل پر ہے۔ جب اسلام رہے گا، مغرب رہے گا، دونوں عظیم تہذیبوں کے درمیان تنازع موجود رہے گا۔ اسلام اور مغرب کے درمیان تصادم علاقے کی وجہ سے نہیں بلکہ بین التہذیبی مسائل کے سبب رونما ہو رہے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ میں اسلام پسند نہیں ہوں، تاہم میرے خیال میں مذاہب کے درمیان نہیں بلکہ تہذیبوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہے۔ مغرب بھی اسلامی انتہا پسندی کو اسلامی خطرہ قرار دے رہا ہے۔ مغرب اور اسلام کے درمیان ایک تہذیبی جنگ جاری ہے۔ خمینی اور قذافی نے مغرب کے خلاف مقدس جنگ اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری طرف مغرب نے بھی کئی اسلامی ملکوں کو دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کے کھلے دشمن قرار پا رہے ہیں۔ مغرب کا حقیقی مسئلہ اسلامی بنیاد پرستی نہیں ہے بلکہ خود اسلام ہے، جو کہ ایک مختلف تہذیب ہے جس کے ماننے والے اپنے تشخص کی فوقیت کے علاوہ طاقت کی کمتری کا شکار ہیں۔ ادھر اسلام کے لیے CIA یا امریکی محکمہ دفاع مسئلہ نہیں ہے بلکہ خود مغرب مسئلہ ہے، جو کہ ایک مختلف تہذیب ہے۔ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جنہوں نے اس کتاب کے اوپر تجزیہ کیا تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں کی طاقت کا جو حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا گیا ہے، اس کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے لیے اصل خطرہ چین کی ابھرتی ہوئی فوجی و معاشی طاقت ہے، مگر اس کے باوجود چینی رہنما مغرب کے مقابلے میں آنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ ہماری صورتحال یہ کہ جذباتی لیڈرشپ کا بس نہیں چلتا کہ پورے عالم اسلام کو امریکہ سے بھڑا دیں۔ امریکہ یعنی مغرب کا زوال عنقریب ہو جائے گا۔ تاریخ سے معمولی شد و بد رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا اس کی جگہ لینے کا کوئی امکان ہے؟ بدقسمتی سے اس سوال کا جواب نفی میں ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف ان لوگوں کی کوئی توجہ نہیں۔ بہرحال یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر باشعور شخص اس کا مطالعہ کرے۔ اس سے نہ صرف اہل مغرب کے ذہن کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقائق کا تجزیہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا کمنٹ کے اندر۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔